بلکہ ہمارا مذہب اتنا مقدس ہے، ہمارے مذہب کے تقدس کا یہ عالم ہے کہ سگے چچا کی بیٹی ہے یعنی چچا زاد بہن ہے تو وہ بھی اپنے چچا زاد بھائی سے پردہ کرے گی، اندازہ تو فرمائیں، سالی بہنوئی سے پردہ کرے گی، اسی طرح پھپھی زاد بہن سے بھی پردہ ہوگا، اسی طرح ماموں زاد بھائی سے بھی پردہ ہوگا۔ اندازہ فرمائیں جس مذہب کے تقدس کا یہ عالم ہے کہ چچا کے بیٹے سے بے پردہ نہیں مل سکتے، پھپھی کے بیٹے سے بے پردہ نہیں مل سکتے، ماموں کے بیٹے سے بے پردہ نہیں مل سکتے۔ اب مجھے بتاؤ جو مذہب اتنے مقدس رشتوں کو بے پردہ ملنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ مذہب کسی کالج کے لڑکے سے بے پردہ ملنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے، دوستی کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ سن لو، آج جو بیٹیاں برباد ہو رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیر ہوشیار سمجھتا ہے، اور آج لوگ کہتے ہیں ارے یہ مولوی لوگ تو ایسی پرانی بات کرتے ہیں۔ سن لو، مولوی اپنی مرضی سے نہیں کرتا، مولوی مولا کا فرمان بیان کرتا ہے۔ تم جب اللہ کے فرمان کو پیٹ کے پیچھے ڈالو گے تب تک خون کے آنسو رو گے۔ آپ جانتے ہیں آج لوگ کہتے ہیں میری بیٹیاں بھاگ گئی، میری بیٹی چلی گئی، رونے کو مزدور نہیں ملتے، یا پھر بڑی بڑی کلپیں آ رہی ہے پولیس اسٹیشن میں بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، باپ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے میری بیٹی گھر تو چل، اور چل گھر چل کے بات کریں گے، تو بیٹی کہتی ہے تو کون ہے، میں تجھے پہچانتی نہیں۔ یہ دن کس نے دکھایا؟ یہ دن صرف اس بات نے دکھائی کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کی پرورش سیریلوں کے سائے میں تو کی ہے، ہم نے اپنے بیٹوں کی پرورش انٹرنیٹ کے سائے میں تو کی ہے، شریعت مصطفیٰ کے سائے میں نہیں کی، کردار مصطفیٰ کے سائے میں نہیں کی، اہل البیت کے کردار کے سائے میں نہیں کی، امہات المومنین کے کردار کے سائے میں نہیں کی۔ آج اللہ اکبر، حالات جو بد سے بدتر ہو رہے ہیں، لوگوں کو رونے کو مزدور نہیں مل رہے ہیں، بیٹیاں بگڑ رہی ہیں، بیٹے بگڑ رہے ہیں، جرائم ہو رہا ہے، بلکہ یہاں کے لوگ ایسے نہیں ہوں گے، لیکن جو ہمارے کان تک دنیا بھر سے باتیں آتی ہیں، 16-17 سال کی عمر میں لڑکے اور لڑکیاں زیادہ تر وہ سب کچھ کر لیتے ہیں جس کا شادی کے بعد تصور نہیں کیا جا سکتا۔ سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن اللہ ماشاءاللہ یہ صورتحال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پردے کا نظام ختم کیا، ہم نے اللہ کے خوف کے نظام کو ختم کیا۔ آپ مجھے بتائیں، ایک باپ کہتا ہے میری بیٹی اگر بغیر دوپٹے کے یا بغیر پردے کے کوچنگ جا رہی ہے تو مولوی کا کیا بگڑتا ہے، مجھے اپنی بیٹی پہ بھروسہ ہے، میری بیٹی کے قدم غلط نہیں اٹھ سکتے۔ میں نے کہا اپنی بیٹی پہ اتنا بھروسہ کرنے والے کیا خیال ہے تیرا اللہ کے رسول کی شہزادی کے بارے میں؟ اپنے بیٹے پہ بھروسہ کرنے والے کیا خیال ہے رسول اللہ کی شہزادی کے بارے میں؟ کون شہزادی رسول؟ اللہ اکبر۔ کائنات میں عورتوں میں ایسی ہستی چراغ لے کر نہیں، اگر سورج بھی لے کر کے تلاش کریں تو انسانی کائنات کے اندر ایسی ہستی مل نہیں سکتی۔ سبحان اللہ۔ بلندی کیا ہے، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ماں ہے حسنین کریمین، بیوی ہے خاتم الولایت سید السادات، فاتح خیبر سید العرب، مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ بیٹی ہے خاتم النبیین سید العالمین قائد المرسلین محمد الرسول اللہ کی شہزادی ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی شہزادیاں تو 4 ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن جو خاص مقام اور مرتبہ اللہ کے رسول نے مخدومہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکیہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا مادر حسنین سیدہ فاطمہ بنت محمد کو عطا فرمایا ہے، وہ مقام حضور نے بیٹیوں میں بھی کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ کیا وہ شہزادی کا مقام تھا کہ جب جب سیدہ اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے آتی دنیا دیکھتی؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب جب فاطمہ حضور سے ملنے آتی اللہ کا رسول سر و قد اٹھ کر کے کھڑے
اللہ سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوث مسلک اعلی حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ. میرے نام کا نعرہ مطلب ایسی تکبیر و رسالت کافی ہے. توجہ فرمائیں. جب سورج چمک رہا ہو تو اگربتیاں جلانے کی ضرورت نہیں ہے. بے شک بے شک. جب اہل البیت نبی اور آل نبی اور اصحاب نبی کا ذکر ہو رہا ہو تو امین القادری کی اوقات کیا ہے کہ اس کے نام کا نعرہ لگے. اس لیے میرے نام کا نعرہ نہ لگائیں. توجہ فرمائیں, بات دور نہ نکلے. توجہ کریں. کیا شان ہے, کیا شان ہے. میں کہتا ہوں لوگوں کو اندازہ کرنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں. لوگ کہتے ہیں مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں. سید پور اور گرد و نواز سے آنے والوں اندازہ کرو انسان کی عظمت کا اندازہ کس بات سے لگتا ہے. وہ کہتے ہیں مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں. ہم نے کہا کون ہے تو. وہ کہا میں وہ ہوں. مجھے دیکھ کر کے مسجد کے علماء کھڑے ہو جاتے ہیں, مسجد کے امام کھڑے ہو جاتے ہیں, فلاں خانقاہ کے پیر صاحب مجھے دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب پتہ چلا میں کون ہوں. میں نے کہا بالکل, اگر تجھے دیکھ کر علماء کھڑے ہوتے ہیں, مشائخ کھڑے ہوتے ہیں, پیران نظام کھڑے ہوتے ہیں تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ تیرا مقام کیا ہے. لیکن ایک ہستی کو میں بھی پیش کرتا ہوں کہ اللہ اکبر, جس کے لیے اللہ کا محبوب اٹھ کر کے کھڑا ہوتا ہو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے مقام کا کوئی اندازہ کرے, ان کے مرتبے کوئی اندازہ کرے. اور پھر مقام یہ اچھا یہ نہیں ایک بار دو بار تین بار نہیں, جب جب سیدہ آئی. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سنیو ذرا غور تو کرو, جب جب سیدہ آئی حضور اٹھ کر کھڑے ہوئے. اور کھڑے ہی نہیں ہوئے, اللہ اکبر, پیشانی چومی سیدہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سید پور والوں, اس پر میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ. میں تو تمہارے عشق کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم حسنین پاک کی امی کے نام پر بھی بولتے ہو کہ چپ رہتے ہو. اس مقام پر تو پتھر بھی رشک کرتے بولنے کے لیے. سبحان اللہ. ہاں, اگر سنی نہ بولے گا تو کون بولے گا. واہ 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 بے شک. اندازہ فرمائیں, غور کریں شان کیا ہے. حضور اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں, پیشانی چومتے ہیں, اور پیشانی چوم کر سیدہ بھی اپنے بابا کا ہاتھ چومتی ہے. اور آقا جس جگہ بیٹھے ہوتے ہیں, ذرا توجہ کرنا, تصور میں لانا, کیا شان ہے. آقا جس جگہ بیٹھے ہوتے ہیں اس جگہ سے اٹھ جاتے ہیں اور اپنی جگہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو بٹھاتے ہیں. اور بٹھا کر کے جو پھر جملہ کہتے ہیں, اللہ اکبر کہتے ہیں, فدا کے امی وابی یا فاطمہ, فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت. شہزادی سے پیار اتنا ہے, شہزادی سے پیار اتنا ہے, لیکن اس شہزادی کا کردار یہ ہے. اب کردار سنو نبی کی شہزادی کا. اپنی بیٹیوں کو بے پردہ پارکوں میں بھیجنے والوں, اپنی بیٹیوں کو لڑکوں سے دوستی کرنے پر بھی نہ روکنے ٹوکنے والوں, اپنی بیٹیوں کو منگیتروں کے ساتھ گھومنے کی اجازت دینے والوں. اللہ اکبر. شاہ منگنی کیا ہو گئی, بازو میں کھڑے ہو کے فوٹو نکالے جا رہے ہیں. منگنی کیا ہو گئی, بائک پہ گھومنے کی اجازت دی جا رہی ہے. منگنی کیا ہو گئی, اللہ اکبر, ان کے ساتھ سفر ہو رہے ہیں. یاد رکھنا, منگیتر اسی طرح اجنبی ہوتی ہے جس طریقے سے دوسری اجنبی عورتیں حرام اور اجنبی ہوتی ہے. منگنی ہونے سے کوئی لڑکی کسی لڑکے پر حلال نہیں ہو جاتی جب تک کہ نکاح نہ ہو جائے, جب تک کہ ایجاب و قبول نہ ہو جائے. یہ سیریلوں کی لعنت ہے, یہ فلموں کی لعنت ہے کہ آج مسلمانوں کی بیٹیاں منگیتروں کے ساتھ گھوم رہی ہے, منگیتروں کے ساتھ
سفر کر رہی ہے, فون پہ باتیں ہو رہی ہے, بڑی بہن چھوٹی بہن کو گائیڈ کرتی ہے, بھابیاں بڑی اپنی نندوں کو گائیڈ کرتی ہے. اب منگیتر کا فون آئے گا تو یوں بات کرنا, یوں بات کرنا. شرم کہاں چلی گئی, حیا کہاں چلی گئی, غیرت کہاں چلی گئی؟ اور یاد رکھنا ہنسنے کی بات نہیں ہے مسلمانوں, اور میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں اس بے غیرتی کا خاتمہ کرنا ہوگا. سال بھر منگنی رکی, 1.5 سال منگنی رکی, 2 سال منگنی رکی, لڑکا کہتا ہے مجھے اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا. اگر آپ لوگ بھیڑ کرنے آئے تھے, بھیڑ ہو گئی, پھر آپ لوگ اب جلسہ ختم کر دیں. اور اگر آپ اللہ رسول کا ذکر سننے آئے تھے تو وہ ابھی ہو رہا ہے, تو کیا خیال ہے, آپ سنیں گے یا چلے جانا چاہتے ہیں؟ اور اتنی دور سے بلایا ہے مہمان کو, یہ سب لوگ اچھے سے سن رہے ہیں, چند لوگ صرف بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. آپ لوگ کیوں بولتے ہیں؟ آپ نے جب مائک مجھے دے دیا تو مجھے بولنے دیں, یا پھر آپ بولیں میں چپ رہتا ہوں. 2 لوگ بولیں گے تو تقریر نہیں ہوگی, مناظرہ ہوگا. میں مناظر نہیں ہوں, مناظرہ کرنے نہیں آیا, میں تو کچھ اللہ رسول کا پیغام پہنچانے آیا. بہت اچھے سے آپ سن رہے ہیں, 1-2 لوگ صرف بیچ میں بول پڑتے ہیں. بولنا ہی ہے بھائی, بیچ میں تو سبحان اللہ بولا کرو, بات نہیں کرنا. ایک بار سب درود شریف پڑھے, اب کوئی کچھ نہیں بولے گا, درود شریف پڑھے سب لوگ. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا عاشقوں کی طرح پڑھے تو ہزاروں درود بارگاہ رسالت میں پہنچو گے. ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھے. اللہم صلی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین. اب توجہ دیکھیے, ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ جب آپ اس طرح بیچ میں بولتے ہو تو میرے دماغ سے مضمون نکل جاتا ہے, کیونکہ میں تقریر یاد کر کے نہیں آتا. اگر یاد کر کے آؤں تو جو یاد کر کے آؤں سنا دوں. آپ کا جو انداز ہوتا ہے اس کے مطابق میں نے بولنا ہے. تو اگر آپ کچھ بولیں گے تو دماغ سے بات باہر ہو جاتی ہے. دیکھ بار پھر درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ و صحبی و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا ابا زہرا صلی اللہ علیہ وسلم. منگنی سال 1.5 سال 2 سال تک رہی. بعد میں لڑکے نے اچانک کہہ دیا یہ لڑکی کے ساتھ میں نے نکاح نہیں کرنا. کہا کیوں نہیں کرنا؟ کہا اس کے منہ سے بدبو آتی. یہ حالات ہیں, یہ میں آپ کے سامنے گراؤنڈ ریئلٹی پیش کرتا ہوں. اس کے منہ میں بدبو آتی ہے, تجھے کیسے پتا چلا؟ یہ لمحہ فکری ہے کہ نہیں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی تو زندگی لٹ گئی. جب محلے کو پتا, گاؤں کو پتا, لوگوں کو پتا کہ یہ تو منگیتر کے ساتھ بائکوں پہ گھومتی تھی اور پارکوں میں جاتی تھی, منگنی ٹوٹنے کے بعد کرے گا کون؟ میں بتایا مجھے. پھر اس بچی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ 30 سال 35 سال کی عمر میں پہنچنے تک اس کو رشتہ نہیں آتا. بعد میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مجبور ہو کر کسی نہ کسی کے ہاتھ پکڑ کے چلی جائے. پھر اس میں وہ یہ بھی نہیں دیکھتی کہ وہ ایک کلمہ پڑھنے والا ہے یا کلمے کا انکار کرنے والا ہے. ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے ذمہ دار؟ جو بچیاں جا رہی ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں, لیکن ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ظالم باپ, اس کی ظالم ماں, اس کی ظالم بہن, اس کی ظالم بھابیاں, اس کے ظالم بھائی, جنہوں نے اس کو منگنی کے بعد اس طریقے سے چلنے پھرنے کی اجازت دی اور کسی کو عیاشی کرنے کی اجازت دی. بڑی معذرت کے ساتھ یہ صورتحال پورے ملک میں پیدا ہو رہی ہے. پاکستانی سیریلوں میں جو دیکھتے ہو اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں کرنے کی کوشش کرتے ہو. ہمیں کس نے کہا کہ ہم پاکستانی سیریلوں کو فالو کریں؟ لعنت کرتے ہیں ان سیریلوں پہ. کسی بھی ملک میں اگر عیاشی سکھائی جاتی ہو ہمیں کسی سے کیا تعلق؟ اگر ہندوستان کے کسی سیریل کے اندر زنا سکھایا جا رہا ہو, نشہ پرموٹ کیا جا رہا ہو, ہم اس سیریل پہ بھی لعنت کرتے ہیں. اور پاکستان سے کوئی ہو رہا اس پہ بھی لعنت کرتے ہیں, اس فکر پہ لعنت کرتے ہیں. یاد رکھنا ہمیں کسی سے کیا, ہم تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں. اور سیریل دیکھ کر زندگی گزارنے کا طریقہ وہ سیکھے جس کے پاس محمد الرسول اللہ کا طریقہ نہ ہو, جس کے پاس قرآن جیسی کتاب نہ ہو, جس کے پاس حضور کے اہل البیت کا کردار نہ ہو, جس کے پاس حضور
کی پاک ازواج کا کردار نہ ہو، وہ سیریل دیکھ کر کے یہ لعنتی طریقہ سیکھے۔ ہمارے پاس تو حضور کی وہ سیرت موجود ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے، دلیل بے مثالی ہے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کریں، ہم نے اپنی بیٹیوں کو بغیر دوپٹے کے چھوڑ دیا، ہم نے اپنی بیٹیوں کو منگیتروں کے ساتھ بھیج دیا، لیکن آؤ حضور نے اپنی شہزادی جس کا خون، جس کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، جس کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، ساری دنیا کے سید، توجہ، ساری دنیا کے سید نسل سید ہے، ساری دنیا کے سید نسل سید ہے۔ سیدہ فاطمہ اصل سید، واہ واہ، بے شک کیا جملہ، اصل ہے، وہ سیدوں کی اصل ہے۔ توجہ فرمائے، ساری دنیا کی سیادتیں جس کے بغیر رسول اللہ سے جڑ نہ سکے، یہی ایک نقطہ ہے جو سیدوں کو رسول اللہ سے جوڑنے والا ہے، اور وہ ذات سیدہ فاطمہ الزہرا۔ غوث پاک جیسا سید بھی اگر سید کہلا رہا ہے تو وہ صدقہ ہے سیدہ فاطمہ، بے شک، واہ واہ، غریب نواز جیسے سید بھی اگر ان کی سیادت چمک رہی ہے وہ صدقہ صرف اور صرف سیدہ فاطمہ الزہرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، وارث پاک کی سیادت، سیدہ کا صدقہ، مہرانہ کے زیدی، مقدس سادات کا سلسلۃ الذہب، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کا کیا ہستی ہے۔ حضور جس کے لیے کھڑے ہو، حضور جس کو کہیں تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، اللہ اکبر، بیٹے اتنے مقدس کہ جنتی جوانوں کے سردار، ارے کسی کا بیٹا جنتی ہو جائے اس ماں کے لیے کمال، لیکن سیدہ فاطمہ وہ ماں ہے جس کے دونوں بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہے، جوانان جنت کے سردار ہے، جس کا بابا نبیوں کا سردار، جس کا شوہر ولیوں کا سردار، خاتم الولایت جس کا شوہر، سید العرب جس کا شوہر۔ کردار دیکھو، کردار یہ ہے، خون رسول اپنی جگہ، رسول اللہ کی شہزادی اپنی جگہ، علم اپنی جگہ، سب چیزیں ہیں، لیکن کردار یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا، بہنوں کی خاص توجہ، غیرت مند بھائیوں کی خاص توجہ۔ کاش کہ کوئی اپنے گھر میں ایسا ماحول پیدا کر سکے، نہیں کر سکتے تو کچھ تو کرو۔ سیدہ جو دوپٹہ اپنے سر پہ رکھتی تھی، سیدہ کے مبارک سر، اس سر سے لگ کر جو دوپٹہ ہوتا تھا، اس سر پہ لگے ہوئے دوپٹے کو بھی، سر انور ہے سیدہ کا، ٹھیک، بہت محسوس کرنے والی بات ہے، یہ اہل علم پر، اہل عشق پر چھوڑ رہا ہوں، محسوس کرنے والی بات، گھر جا کر سوچنا، سیدہ کا مبارک سر، اس سر انور پر جو دوپٹہ ہے، اس دوپٹے کو بھی سیدہ نے اتنی حفاظت کی کہ کوئی مرد تو اس کو کبھی دیکھ بھی نہیں سکا، کوئی مرد نہ دیکھ سکا، کوئی مرد اس کو دیکھ نہ سکا، کوئی مرد اس کو دیکھ نہ سکا، کوئی صحابی اس کو دیکھ نہ سکے، حتیٰ کہ مرد تو مرد ہے، سیدہ نے اس دوپٹے کی اتنی حفاظت کی کہ اس دوپٹے کو کبھی چاند اور سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ڈھونڈ لیجئے، ڈھونڈیے، چراغ نہیں، سورج لے کر ڈھونڈیے، کائنات میں ہے کوئی ایسی نسب تو اتنا اعلیٰ ہے، اس پہ کوئی بات ہی نہیں، زندگی ختم ہو جائے، ہے نا، زندگی ختم ہو جائے، لیکن سیدہ نے کردار دیکھو، حالانکہ جس کے حجرے میں اجازت کے بغیر جبریل امین بھی نہ آئے، جس کے حجرے میں حضرت استاد زمن کہتے ہیں بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت، بہت اچھا سن رہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس عنوان پہ سناؤں، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں، قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں، قدر شان اہل بیت، جس کے گھر میں جبریل بھی اجازت کے بغیر نہ آتے ہوں۔ جبریل تو جبریل ہے، حضور نے تعلیم امت کے لیے، حضور خود بھی
ان کے گھر حضور خود بھی ان کے گھر جب تک اجازت نہیں لیتے حضور خود بھی تشریف نہیں لیتے اللہ کے رسول مالک کونین خود بھی تعلیم امت کے لیے خود بھی حضور تشریف نہیں لیتے لیکن احتیاط دیکھیں سیدہ فاطمۃ الزہرا نے اپنے سر کے دوپٹے کو چاند و سورج سے بھی بچایا کبھی چاند و سورج بھی ان کے دوپٹے کو دیکھ نہ سکے سیدہ کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج بھی دیکھ نہ سکے اہل سنت کے امام میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت اس کو یوں بیان کرتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے آنچل کہتے ہیں دوپٹے کو جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام اندازہ فرمائیں جس نے اور پھر کبھی آپ سوچ سکتے ہیں آپ کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ یار جو ہے وہ سیدہ نے اپنے دوپٹے کو بھی چاند و سورج کو دیکھنے نہ دیا تو سیدہ پاک کا دوپٹہ وہ بڑا قیمتی ہوگا دنیاوی اعتبار سے لیکن آپ کو بتا دوں کہ وہ ہے تو بڑا قیمتی اس کی تو کوئی قیمت لگا بھی نہیں سکتا کروڑوں بادشاہوں کے تخت و تاج کو ایک پلڑے میں رکھ دو اور سیدہ کی چادر کو ایک پلڑے میں رکھ دو کوئی مقابلہ نہیں ہے کسی شاعر نے بہت اچھا شعر کہا تھا بہت پیارا لگا مجھے اللہ اس کی بخشش کرے اسے جزا دے جس نے بھی کہا نہیں پتا کس نے کہا اس نے کہا تھا ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہو نجوم بے شک ایک پلو میں سما جائے پلو کہتے ہیں چادر کے ایک کنارے کو ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہو نجوم سیدہ کی چادر کی شان بیان ہو رہی ہے ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہو نجوم چادر فاطمہ زہرا کو تو سمجھا کیا ہے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ چادر سیدہ زہرا کو تو سمجھا کیا ہے تو بظاہر لوگ سمجھتے ہیں بہت مہنگی ہوگی قیمتی ہوگی لیکن آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں وہ ظاہری طور پر ظاہر کے اعتبار قیمت کے اعتبار سے بہت مہنگی نہیں تھی قیمتی تو بہت تھی مگر مہنگی نہیں تھی دیکھنے والوں نے بیان کیا سیدنا امام حسن امام حسین سیدہ زینب کا کہا ہے کہ ماں کی چادر پر 17 پیون لگے ہوئے تھے اللہ اللہ کتنے پیون 17 اور اگر پیون کی بات آئی ہے تو مجھے ایک بات یاد آ گئی میں نے کہیں بیان کیا ہے لیکن اس وقت دل آپ کو دیکھ کر آپ کے عشق و محبت کو دیکھ کے دل چاہتا ہے کہ یہ حدیث پڑھوں یہ روایت پڑھوں تاکہ پتہ چلے ہماری بیٹیاں 5-5 ہزار کا دوپٹہ اوڑھ کر بھی اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر پا رہی ہے 17 ہزار کے برقع پہن کر بھی آبرو بچا نہیں پا رہی ہے لیکن میرے نبی کی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا پاک کا دوپٹہ ہے اور ایک ہی تھا دوپٹہ ایک ہی تھا اور ایک مرتبہ اتنا پھٹ گیا کہ پہننے کے قابل نہ رہا اتنا پھٹا کہ پہننے کے قابل نہ رہا مولا مشکل کشا کی نظر پڑی مولا علی پاک کی نظر پڑی اور پھر فرمایا فاطمہ تمہارا دوپٹہ زیادہ پھٹ گیا ہے اور اوڑھنے کے قابل نہیں ہے پہلے سے تو اس میں 17 پیون لگے ہی تھے سیدہ سے کہا ایک کام کرو اپنے بابا کے پاس جاؤ اور تمہارے بابا سے کہنا کہ پیون لگانے کے لیے کوئی چادر مل جائے تو ہم تمہارے دوپٹے میں پیون لگا دیں گے میں سمجھتا ہوں آج کل تو جو لوگ رستوں پہ اور سگنلوں پہ بھیک مانگتے ہیں ان کے گھر کی عورتیں بھی اتنے پھٹے ہوئے دوپٹے نہیں پہنتی لیکن دونوں جہان کے مالک کی بیٹی ملکہ کونین ملکہ فردوس بری کی شان سے زندگی گزار لی ہے جب دوپٹہ پھٹ گیا مولا مشکل کشا نے مشورہ دیا اپنے بابا سے مانگ لے آؤ وہ تو مانگنے والوں کو جنگل بھر بھر کے بکریاں دیتے ہیں وہ تو مانگنے والوں کو مالا مال کر دیتے ہیں لے آؤ نا دوپٹہ سیدہ نے کہا چلے گئی جانے کے بعد بابا سے کہا بابا
میرا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے. آپ نیا دوپٹہ نہیں طلب کر رہی ہیں بلکہ کیا کہا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے, پیون لگانے کے لیے میرے گھر میں کپڑا نہیں ہے. بابا آپ پیون لگانے کے لیے کوئی کپڑا مجھے دے دیں تاکہ اس پھٹے ہوئے دوپٹے پہ کپڑا لگا کر پیون کر لوں. میرے آقا نے فرمایا فاطمہ اس وقت ظاہری طور پر میرے گھر میں کچھ نہیں ہے, میں ظاہری طور پہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتا, اور جو دینے کے لیے ہے ابھی بدر و احد کے یتیم لوگ باقی ہیں, ان کا حق دینا باقی ہے, اس لیے میں تمہیں ابھی کچھ نہیں دے سکتا. ہاں میرے گھر میں اونٹ کا چمڑا پڑا ہوا ہے, اونٹ ذبح کیا گیا تھا, اس کا چمڑا پڑا ہوا ہے. اگر تم یہ چمڑا لے جانا چاہو تو میں تمہیں یہ چمڑا لے جانے کی اجازت دیتا ہوں. اسی اونٹ کے چمڑے سے اپنے دوپٹے میں پیون لگا لینا. تاریخ کی اوراق گواہ ہے, کون و مکان کے تاجدار, مالک و مختار, مالک جنت, مالک کوثر, خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. اس رسول نے اپنی شہزادی کو اونٹ کا چمڑا دیا, بیٹی اسی سے دوپٹے پر پیون لگا لو. اللہ اکبر. سیدہ نے وہ دوپٹہ لیا اور پیون اس اونٹ کے چمڑے کا لگایا, اور لگانے کے بعد جب سر پہ ڈالا تو ڈالنے کے بعد جیسی چادر سر پہ آئی, حضور گھر میں آئے, بیٹی کے سر پر اونٹ کے چمڑے کا پیون دوپٹے میں دیکھ کر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سرکار روئے تو مولا علی روئے, مولا علی روئے تو سیدہ بھی روئی. آقا دیکھ رہے ہیں میری بیٹی کے سر پہ جو دوپٹہ ہے اس پہ اونٹ کے چمڑے کا پیون ہے. کسی کی بیٹی نے اس حال میں زندگی نہیں گزاری ہوگی. آقا رو پڑے, حضور کو روتا دیکھ کر کے سیدہ اور مولا علی بھی رو پڑے. تو سرکار نے پھر فرمایا فاطمہ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ دنیا والوں کے لیے دنیا کی نعمت ہے, محمد اور آل محمد کے لیے تو آخرت کی نعمت ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ تکلیفیں کس کے لیے تھی, یہ مصیبتیں کس کے لیے تھی, یہ پرہیزگاری کس کے لیے تھی؟ ہماری بیٹیوں کو سلیقہ سکھانے کے لیے. آج ہماری بیٹیاں موبائل پر گفتگو کر رہی ہیں, انٹرنیٹ کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے رشتے طے ہو رہے ہیں. شادی سے پہلے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, کون کنٹرول کرے گا؟ اور یہ کنٹرول کوئی کر سکتا تھا تو معاشرے کے جوان کر سکتے تھے, مگر جو جوان خود آوارہ ہو وہ قوم کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کیا کرے گا؟ دنیا جان چکی ہے کہ تم بے غیرت ہو چکے ہو, دنیا جان چکی ہے مسلم جوان بے شرم ہو چکے, دنیا جان چکی ہے کہ نشہ اور شراب اور زنا یہ آج مسلم جوانوں کا محبوب مشغلہ بن چکا ہے. اس لیے وہ ہماری بیٹیوں کو للچائی ہوئی نظر سے دیکھتے. جب تک مسلم جوان باغیرت تھا, پتہ ہے آج محلے کی بچیوں کو بھی پاپ کی نظر سے لوگ تکتے ہیں. ایک دور وہ تھا کوئی غیر مسلم بھی اگر اپنی بیٹی کی حفاظت چاہتا تو وہ مسلمان کے گھر میں رکھ جاتا, اس کو اطمینان ہوتا یہ مسلمان لوگ ہیں, کسی کی بیٹی پر کبھی پاپ کی نظر نہیں ڈال سکتے. یہ اپنی پہچان تھی, یہ اپنا کردار تھا. لیکن گندی فلمیں, زنا کی فلمیں, سیریلوں کی وجہ سے آج میری قوم کے 80% جوان زنا اور بدکاری کی طرف جا رہے ہیں. مسلمانوں یاد رکھنا, کسی قوم کا جوان اگر سنور جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے, اور جس قوم کا جوان بگڑ جاتا ہے, آوارہ ہو جاتا ہے, اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. نوجوانوں کا تقدس ہی کسی قوم کو بلندی پہ لے جاتا ہے, اور نوجوانوں کا پاپ کسی قوم کو تباہ کر دیتا ہے, برباد کر دیتا ہے. میری قوم کے جوانوں, تم جوانی کو سمجھتے کیا ہو؟ اللہ کو جوان بھی پسند ہے اور جوانی کی عبادت بھی پسند ہے. جانتے ہو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو جوان جوانی میں پاک دامن ہو, جو جوان جوانی میں پاک دامن ہو, یعنی جوانی میں زنا نہ کرے, اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو برباد نہ کرے, گندگی نہ کرے, حرام کام نہ کرے. جب کوئی جوان جوانی میں مقدس بن جاتا ہے تو اس جوان کو اللہ 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ صدیق کسے کہتے ہیں؟ شہید سے بھی بڑا مرتبہ صدیق کا ہے, ولی سے بھی بڑا مرتبہ صدیق کا ہے. مرتبہ نبوت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اگر کوئی ہے تو وہ صدیق کا مرتبہ ہے. اور جوانی میں گناہ
زنا سے بچنے والے کو 1 2 نہیں 70 صدیقوں کا ثواب عطا کیا جاتا سبحان ہے، اللہ۔ 70 صدیقوں کا۔ اور ایک بات یہ بھی کہہ دوں، اگر جوانی میں پاپ کرو گے، زنا، لڑکوں کے ساتھ برائی، بدفعلی، جرم، بہت ساری چیزیں، میں حیا کے پردے میں ہی بول سکتا ہوں، مائک پہ بہت اوپن گفتگو نہیں ہو سکتی، ڈر بھی لگتا ہے، دل بھی نہیں چاہتا، لیکن مجبوری ہے، مریض جیسے ہوں گے دوائیں بھی تو ویسی کڑوی دینی ہی پڑے گی۔ بڑی معذرت کے ساتھ جس طرح زنا عام ہو رہا ہے لڑکوں میں، نوجوانوں میں، ویسے ہی بدکاری، دوست تو دوستی، اب اس لیے پہلے دوستی ایک دوسرے کی مدد کے لیے کی جاتی تھی، ہیلپ کے لیے کی جاتی تھی، ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شرکت کے لیے کی جاتی تھی، اب لڑکے دوستی آپس میں اس لیے کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ بدی کریں، بدکاری کریں۔ یہ بھی گندی فلموں کی وجہ سے یہ گناہ پرموٹ ہو رہا ہے۔ پتہ ہے اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ اکبر، جب کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، حیا کے پردے میں کروں، بہت اوپن نہیں کہہ سکتا، حیا بھی تو کوئی چیز ہے نا، تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے اس میں۔ دنیا میں جتنے گناہ ہوتے ہیں، جتنے گناہ، 2 گناہ پہ عرش کے کانپنے کا ذکر آیا، 2 گناہ۔ ایک تو جب یتیم روتا ہے، جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش کانپتا ہے، اور نمبر 2 جب کوئی مرد کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، گندا کام کرتا ہے، اللہ کا عرش کانپتا ہے۔ آقا فرماتے قریب ہے کہ آسمان گر جائے زمین پہ۔ جب یہ گناہ ہوتا ہے، جب یہ گناہ ہوتا ہے، توبہ کر لیں لوگ، ورنہ اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ سب سے چھپ کے کرتے ہو نا، رب سے چھپ سکتے ہو؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ سی ٹی وی کیمرے کے سامنے آتے ہو تو ناک صاف کرنے میں بھی شرم آتی ہے کہ میں سی ٹی وی کیمرے کے سامنے ہوں۔ پان کھایا، گٹکا کھایا تو میں تھوک کیسے دوں کیونکہ سی ٹی وی کیمرے کے سامنے ہوں۔ سی ٹی وی کیمرے کا اتنا خیال ہے اللہ دیکھ رہا ہے، بے شک اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی قدر نہیں کرتے، باپ دیکھے تو سگریٹ نہیں پیتے، اللہ دیکھ رہا ہے بدکاری کرتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے زنا کرتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، بے شک اپنے اللہ کی تم نے وہ قدر کی نہیں جو کرنی چاہیے تھی۔ کہتے مولانا لٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، تباہ ہو رہے، برباد ہو رہے ہیں۔ جو قوم اپنے اللہ کی قدر نہ کرے اس قوم کی قدر ہوگی۔ آج جو پوری دنیا میں ذلت اور رسوائی کے گھاٹ اتار دی گئی ہے، یہ قوم وجہ اللہ کی قدر چھوڑ دی۔ اللہ فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی تم نے وہ قدر کی۔ میرے بھائی اگر 4 لوگ دیکھ رہے ہو نا، آدمی بڑا لقمہ نہیں کھاتا، بڑا لقمہ منہ میں نہیں ڈالتا، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ دیکھ رہے ہو تو بڑا لقمہ کھانے میں شرم آتی، اللہ دیکھ رہے تو زنا کیسے کر لیتے؟ اللہ دیکھ رہے کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے کیسے سن لیتے ہو؟ اللہ دیکھ رہے نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں کیسے دیکھ لیتے ہو؟ اللہ دیکھ رہے۔ اگر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، پھر پوچھ لو ان علماء سے تم کون ہو؟ اور اگر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور پھر بھی یہ سب کر رہے ہو، پھر بھی پوچھ لو کہ کون ہو؟ پوچھ لو نا ان علماء سے کون ہو؟ پوچھو اپنے علماء۔ سب پہ فتوے لگوانے کا شوق ہے، ذرا کبھی اپنے آپ کو بھی شریعت کی عدالت میں کھڑا کر کے دیکھو نا ہم کون ہیں۔ اپنے اللہ کی قدر نہیں کرے، جو ماں باپ کی قدر نہ کرے مرتے وقت تو اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جو اللہ کی قدر نہ کرے۔ بے شک بتاؤ نا، ایک دن مرنا ہے میرے بھائیوں۔ میں تمہیں بددعا دینے نہیں آیا، کوسنے نہیں آیا، تمہیں خواب سے بیدار کریں۔ اللہ کرے کوئی سوتا ہوا اٹھ جائے، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے امام نے بہت دکھڑا روتے ہوئے کہا تھا، کہا کہ بڑے دکھڑے کے اور بڑے دکھ کے ساتھ امام کہتے ہیں اور بہت افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہو گیا، ہمیں کیا ہو گیا، کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، کیا پی لیا ہے، کیا پی لیا ہے، کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں
होशियार। हाँ 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 ये जवानी पर गुरूर घमंड करके गुनाह करते हो, दौलत पर गुरूर घमंड करके गुनाह करते हो, जिंदगी पे गुरूर घमंड करके गुनाह करते हो। एक दिन मौत है, मौत। जवानी भी जाएगी, जिंदगी भी जाएगी। मौत की तलवार सबके सरों पे लटक, मेरे भी और आप सबके सरों पे लटक रही। एक दिन मौत की ये तलवार ऐसा हमला करेगी जिस्म और रूह का रिश्ता टूट जाएगा। अगर अच्छा अमल नहीं किया ना मेरे भाई, इस जिस्म में कीड़े चले। जाके ये तो नहीं कह सकता किसी कब्र को खोल के देख लो, कब्र तो खोली नहीं देख जा सकती, लेकिन जो कब्रें खुली है ना पापियों की, मालूम कर लो, तहकीक कर लो। इस जिस्म में कीड़े चले, नरम नरम गद्दों पर गंदी फिल्में देखने वालों जवानी के नशे में, इस जिस्म में कीड़े चले। सोचो, मक्खियां पेशानी पे भिनभिनाती है तो आदमी की नींद खुल जाती है, अपने कमरे में पंखा बंद हो जाता है तो आदमी की नींद खुल जाती है। चूंटियां और मच्छर हमारे जिस्म पर आते हैं तो इंसान बेचैन हो जाता है। एक बार इतनी नन्ही सी चूंटी काट ले तो आदमी उसकी जलन को बर्दाश्त नहीं कर पाता। मेरी कौम के जवानों, अल्लाह को नाराज करने वालों, अल्लाह के गजब को दावत देने वालों, जब इस जिस्म में कीड़े चलेंगे कौन बचाएगा? ये दुनिया बेवफा है, बेवफा है दुनिया। कोई साथ नहीं है, कोई किसी के साथ गया नहीं है, हमारे साथ कोई नहीं है। लोग तो मैयत में भी नहीं आते मेरे भाई। किस दुनिया से दिल लगा रखा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा। ये बेवफा लोग हैं जिनसे दिल लगाकर इनके कहने में आके गुनाह कर। लोग जनाजों में नहीं आते। गालिब ने कहा था, हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे, हम तुमको खबर होने। लोग जनाजों में नहीं आते मेरे भाई। हमने तो कोविड में ये मंजर भी देख लिया कि बाप के जनाजे में बेटा न गया, बेटे के जनाजे में बाप न गया। सोचो, पीर के जनाजे में मुरीद न गए, मुरीदों के जनाजे में पीर। कौन आएगा साथ? कौन आएगा? कौन आएगा साथ? कोई नहीं। बस सहारा दो है, एक तो अल्लाह की रहमत का और दूसरा आमिना के लाल का। बेशक। और दोनों को नाराज कर चुके हैं हम। अल्लाह की पनाह, ना अल्लाह की कदर की ना रसूलुल्लाह की कदर। बोलो, सोचो, गौर करो, थोड़ा तसव्वुर करो। कमरे की गर्मी पे इतनी बेचैनी होती है, कब्र की गर्मी पे क्या हो? कब्र की गर्मी कैसी होगी? कोई खिड़की नहीं है उसमें, कोई दरवाजा नहीं, दाएं मिट्टी बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, पीछे मिट्टी, मिट्टी मिट्टी मिट्टी। कोई चादर ओढ़ने को नहीं, कोई तकिया नहीं, करवट बदलने को जगह नहीं, और जिस्म को कीड़े खा रहे हैं। कीड़े पड़ गए जिस्म में, आंखों को कीड़े खा रहे हैं, वजूद को कीड़े खा रहे। क्या गुजरेगी? अल्लाह को मना लो, अल्लाह को राजी कर लो, छोड़ दो गुनाह। गुनाह में लज्जत तो है, इज्जत नहीं है। बेशक। गुनाह में सुकून नहीं है। आज तौबा कर लो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आज अपने आप को बदल लो, आज अपने आप को तब्दील कर लो, आज अपने आप को चेंज कर लो। जल्दी जल्दी से पढ़ देता हूं वो रिवायत जो पढ़ रहा था। क्या हदीस पाक में आता है, जब कोई मर्द किसी मर्द के साथ बदी करता है, बदकारी, अर्श कांपता है, करीब होता है कि आसमान जमीन पे गिर पड़े। ऐसे में अल्लाह के फरिश्ते किनारे को पकड़ के, आसमानों के किनारे को पकड़ के कुल हु अल्लाह की सूरत पढ़ने लगते हैं, और उस वक्त वो पढ़ते रहते हैं जब तक अल्लाह का गजब ठंडा नहीं हो जाता। जानवरों में भी कोई जानवर नर नर के साथ नहीं वक्त गुजारता। ये इस एतबार से सिर्फ एक ही जानवर है जो इसे सूअर कहते हैं, खिंजीर। खिंजीर खिंजीर मर्द के साथ बदी करता है। इसीलिए मर्द जब मर्द के साथ बदकारी करता है तो मरने के बाद वो सूअर की शक्ल इख्तियार कर जाता है, वो कब्र में उसकी सूअर की शक्ल कर दी जाती है। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बास फरिश्ते ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने चोंच की शक्ल दी है, परिंदे की शक्ल।
जो मरने वाला मरता है, बदायूं शरीफ में मरे, मदीने शरीफ में मरे, किसी शरीफ में, बरेली शरीफ में, मुंबई में, इंदौर में, कहीं मरे, हदीस पाक में आता है कि जब मर्द के साथ मर्द बदकारी करने वाला मरता है, एक रात भी उसको उसकी कब्र में रहने नहीं दिया जाता। रात आने से पहले पहले वो चोंच वाले फरिश्ते उसको अपने मुंह में उठाते हैं और उठाकर ले जाकर वहां फेंक देते हैं जहां कौमे लूत पर अजाब आया था। ये कौमे लूत ने ये बुराई शुरू की थी ना, तो ये जिन पे अजाब आया तो वहां ले जाके फेंक दिया जाता है। और कयामत के दिन जो लड़के लड़कों के साथ बदकारियां करते हैं वो जो उठेंगे तो कौमे लूत के साथ उठेंगे, सूअर की शक्ल लेकर उठेंगे। अब भी लोग नहीं लरसते, अब भी लोग नहीं कांपते, अब भी लोग नहीं बदलते, अब भी लोग तौबा नहीं करते। शादी से पहले भी अल्लाह से डरते रहो, नाजायज हराम काम न करो। बात समेटते हुए आखिरी बात कह दूं, तौबा करो, इसलिए कि मुझे वक्त पे दूसरे प्रोग्राम के लिए सफर करना है। आखिरी बात क्या, तौबा करो। अभी 2 स्टेप बाकी है। शादी करते वक्त क्या पोजीशन होनी चाहिए, शादी के बाद क्या पोजीशन होनी चाहिए, अब वो नहीं है अर्ज करता, बाद में कभी इंशाअल्लाह। लेकिन आखिरी बात, तौबा करो, बदल दो, माशरे को हम संवारेंगे। देखो, तकरीर सिर्फ माशरे को बदल नहीं सकती, हम लोग माशरे का हिस्सा है। हम चाहेंगे तो माशरा बदलेगा। हर आदमी क्या सोचता है, तू सुधर, तू सुधर, तू नहीं, मैं सुधर, मैंने सुधर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ईमान वालों अपने आप की फिक्र करो, अपने आप को संवारो, अपने और मैं सुधर जाऊं मेरे लिए बेहतर है। वरना अगर मेरे भाई सुधर जाओगे ना, इंशाअल्लाह कफन भी मैला नहीं होगा। अगर सुधर जाओगे कफन भी मैला नहीं होगा। कब्र के कीड़े तो बहुत दूर की बात है, कफन भी इंशाअल्लाह मैला नहीं हो। हुजूर को राजी कर लो, सुधर जाओ। और आदमी जब सुधरता है जिंदगी में, आदमी जिंदगी में जब सुधरता है अल्लाह उसको सिला देता है। लेकिन असल सुधरना जवानी का है। जो जवानी में सुधर जाए, आका इरशाद फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन उलमा से बाद में इसका मतलब पूछना बताएंगे तुम्हें। आका इरशाद फरमाते, जवानी में इबादत करने वाला जवान बूढ़ों पर ऐसी फजीलत पाता है जैसे अल्लाह ने मुरसलीन को लोगों पर फजीलत अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान। ये जवानी है। तो बात जो खत्म कर रहा था वो ये कि जवानी में सुधर जाओ। आखिरी बात के तौर पे सुधर जाओ, अल्लाह से अहद करो, हमसे नहीं, अपने अल्लाह से, अपना मामला अल्लाह से दुरुस्त करो। और एक बात कह दूं बीच में, अगर जवानी में पाप करोगे, जिना करोगे, जुल्म करोगे, बुढ़ापा अल्लाह इतना जलील मुसल्लत करेगा। बुजुर्गों ने फरमाया, जो जवानी में पाप करते हैं अल्लाह उनको इतना दर्दनाक और इतना जलील बुढ़ापा देता है कि वो मौत मांगते तो उनको मौत भी नहीं आती, वो भीख मांगते तो लोग उनको भीख भी नहीं देते। सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि एक बार कोई बूढ़ा बगदाद के बाजार में भीख मांग रहा था, भीख, तो लोग उसको भीख नहीं दे रहे थे। मुरीदों ने कहा, हजरत बगदाद वाले इस कदर सख्त दिल हो गए कि इस बुढ़े को कोई भीख भी नहीं देता। तो सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी फरमाते हैं, बेटे जरूर इसने जवानी में पाप किए होंगे, तब अल्लाह ने इसको ऐसा बुढ़ापा दिया कि लोग बुढ़ापे में इसको भीख भी नहीं देते। जब तहकीक की गई तो पता चला कि वाकई उसने अपनी जवानी में बहुत गुल खिलाए थे, बहुत जुल्म किए थे, बड़े पाप किए थे, बड़े जराइम किए थे। ये जवानी जाने के लिए आई है। हमारे असलाफ ने फरमाया, जैसे अच्छे मेहमान की कद्र करते हो, जैसे अच्छे मेहमान की कद्र करते हो, वैसे अपनी जवानी की कद्र करना सीखो। ये जवानी जाने के लिए आई है। ये बाल काले सफेद हो जाएंगे, आंखों की तेज रोशनी मध्यम पड़ जाएगी, खूबसूरत चेहरों पे झुर्रियां पड़ जाएगी। आप देख रहे हैं बड़े बड़े हीरो, नचनिए, स्टार, सुपर स्टार आज कहां है? जमीन खा गई, आसमां कैसे कैसे। आज कोई उनका नाम लेने वाला है? लेकिन मेरे गरीब नवाज 900 साल बीत गए, आज भी उनके डंके बज रहे हैं। महबूब इलाही 700 साल बीत गए, आज भी उनके डंके बज रहे हैं। मेरे मुर्शिद गौसे पाक, आज भी उनके डंके बज रहे हैं। क्यों? इन्होंने अल्लाह को राजी किया। अल्लाह को राजी कर लो। देखो, गुनाह में कोई खैर नहीं है, गुनाह से निकलो। एक बार नेकी की जिंदगी अहद करो। कुछ लोग कहते हैं हजरत नहीं, जो वो गुनाह से बचना आज के दौर में बहुत मुश्किल है। कुछ नहीं, सब शैतानी वसवसा है। अगर आज भी कोई बचना चाहे
میرا اللہ آج بھی بچا. بے شک کیا دیکھ ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں, سننا چاہتے ہیں عرض کروں. دیکھیے جب زلیخا نے جناب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدی چاہیے یعنی گناہ کرنا چاہیے. بہت خوبصورت تھے نا حضرت یوسف علیہ السلام, بہت خوبصورت, اتنے خوبصورت تھے کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ کھانا کھاتے تھے تو لقمہ حلق کے نیچے اترتا ہوا نظر آتا, سبحان اللہ. اور ایسی چمک تھی چہرے میں کہ بھوکا دیکھتا تھا تو اس کی بھوک ختم ہو جاتی, بے شک پیاسا دیکھتا تو اس کی پیاس میں. زلیخا نام کی خاتون فدا ہو گئی آپ, اور وہ آپ کے ساتھ بدی چاہتی تھی. بادشاہ کی بیوی تھی, اور اللہ کی شان کی حضرت یوسف ان دنوں بظاہر بادشاہ کے یہاں بازار سے خرید کر لائے گئے تھے. عمر چھوٹی, ظاہر سی جوانی, شباب. زلیخا نے حضرت یوسف کو اپنے کمرے میں بلایا اور تالا ڈال دیا. کون سا تالا؟ حکومتی تالا, شاہی تالا, اور ڈال دیا. پھر دوسرے کمرے میں بلایا, پھر تالا ڈال دیا. ایسے 7 کمروں میں تالے ڈال کے لے گئی, اور پھر حضرت یوسف سے کہا میرے ساتھ بدکاری کر. استغفر اللہ. ایک بات اور یاد آئی اس پر, جب حضرت یوسف کو اس نے بدی کی دعوت دینی چاہیے تو دوپٹہ اتار دیا اور پاس ہی اس کا بت رکھا, جس کی وہ عبادت کرتی تھی, وہ بت مورتی پاس رکھی تھی, بت. زلیخا نے دوپٹہ اس پہ ڈالا, اور دوپٹہ ڈالنے کے بعد حضرت یوسف سے کہا میرے ساتھ برائی کر. تو حضرت یوسف نے کہا اس پہ دوپٹہ کیوں ڈالا برائی کی دعوت سے؟ توجہ کرو, غور, ہائے ہائے ہائے, اندازہ کرو اس پہ دوپٹہ کیوں ڈالا برائی سے پہلے. زلیخا نے کہا اس کی عبادت کرتی ہوں نا, اس کی عبادت, تو دوپٹہ اس لیے ڈالا تاکہ میرے خدا کے آنکھوں پہ پردے پڑ جائے اور گناہ کرتے ہوئے میرا خدا دیکھ نہ سکے. غور کریں, میں کہتا ہوں اس وقت تو زلیخا بت پرست تھی, اپنے معبود باطل کا اتنا خیال تھا. مسلمانوں, معبود حق کا خیال چھوڑ دیا. اس نے ڈال میرے خدا کی آنکھ پر دوپٹے کا کپڑا پڑ جائے تاکہ وہ مجھے گناہ کرتے نہ دیکھے. تو حضرت یوسف نے کہا جب باطل خدا کا یہ خیال تجھے ہے تو پھر وہ سچا خدا, تیرے خدا کی آنکھیں دوپٹے سے چھپ سکتی ہے, میرے خدا کو کوئی دوپٹہ نہیں چھپا سکتا. وہ تو سب کو دیکھتا ہے. اور اس کے بعد جناب یوسف بھاگے, آپ اس کی طرف سے بھاگے, اس گناہ کی طرف سے, چونکہ معصوم تھے, صدیق تھے, نبی کی اولاد تھے, خود بھی نبی تھے. اللہ اکبر, جیسے رک کر کے آپ نے اس کی طرف سے بھاگنا شروع کیا. زلیخا خوش ہو رہی تھی, میں نے تو ساتھ تالے ڈال کے رکھے, بھاگ کر جائیں گے کہاں. لیکن خدا کی شان, جیسے دروازے پہ پہنچے تالا خود بخود ٹوٹا, زمین پہ گرا اور دروازہ کھل گیا. حضرت یوسف آگے بڑھے, پھر وہ دروازہ بھی کھل گیا, تالا ٹوٹ کے گرا, اور آگے بڑھے, وہ دروازہ بھی تالا ٹوٹ گیا, دروازہ کھل گیا. 7 دروازے کھل گئے, یوسف علیہ السلام باہر ہو گئے. قدرت بتا رہی ہے اگر بچنا چاہو گے تالے پڑے رہیں گے تو بھی ہم توڑ کے دروازے کھول کے ہم تمہیں بچا لیا کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کوئی سائیں نہیں, راہ دکھائے کسے راہ روے, منزل ہی نہیں. اگر بچنا چاہو گے تو آج بھی بچ سکتے ہو. آؤ, اللہ پاک سنبھالنے والا ہے. وہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے رستے پیدا کر دیتے ہیں. جو آخری بات اس کرنے چلا تھا, توبہ کر لو, اللہ بدل دے گا, بہت بڑا انسان بنا دے گا. اور ایک بات یہ بھی کہوں, صوفیہ کہتے ہیں جو لوگ زنا کرتے ہیں اللہ ان کو اس طرح کی سزا بھی دیتا ہے دنیا میں. آخرت میں تو بہت سزا ہے, دنیا میں بہت سزا ہے, لیکن ایک سزا ہے, اللہ ان کے گھر میں عیبی لنگڑے لولے بچے پیدا کر دیتا ہے.
حالانکہ ہر ایک کے گھر میں جو لنگڑے لولے بچے پیدا ہو سب پہ شک نہیں کرنا. 90% 95% لوگوں کے گھر میں لنگڑے لولے بچے زنا کی وجہ سے ہوتے ہیں. 5% لوگوں کے گھروں میں بچے اللہ کی آزمائش کی وجہ سے ہوتے ہیں. بے تو شک سب کو شک کی نظر سے نہیں دیکھنا. تو سزا بہت ہے گناہ کی. لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. توبہ کرو، بدلو، زندگی تبدیل کرو. کیا ملے گا؟ بات ختم کرتے ہوئے، ایک جوان ہے، جوان تھا ایک جوان، اپنے الفاظ کے جامع میں اپنے ذوق کے مطابق ایک تصوف کی کتاب کے لکھے ہوئے واقعے کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں. ایک جوان تھا، 16-17 سال کی عمر تھی. یہ عمر بڑی دیوانی ہوتی. 16 سے لے کے 45 سال تک اگر آدمی اپنے آپ کو سنبھال لینا پھر انشاءاللہ وہ نہیں بگڑے گا. اللہ انشاءاللہ. حالانکہ اللہ بس من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے. جب تک کہ ایمان پہ خاتمہ نہ ہو آدمی کو تو بے فکر رہنا ہی نہیں چاہیے. ایمان پہ خاتمہ ہوگا اس دن ہم کامیاب ہوں. دونوں پیر جنت میں پہنچ جائیں گے. 16-17 سال کی عمر، بڑی رنگین عمر، بڑی لاؤبالی پن. ایک جوان ہے، ان کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن بات میں نے سمجھانے کے لیے. 16-17 سال کا جوان، اس کا نام عبداللہ نام ہے، بڑے نیک باپ کا بیٹا. اچانک ایک خوبصورت لڑکی پہ نظر پڑ گئی. حسن پہ نظر پڑی، دل شیدائی ہو گیا، فریفتہ ہو گیا. لڑکی سے کہا لڑکی تو کتنی خوبصورت ہے، کیا تم مجھ سے ملے گی، ملنے آئے گی، تم مجھ سے ملاقات کرے، کچھ باتیں کرنی تھی. لڑکی نے کہا ہاں ملوں گی، رات میں آنا ملیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اب مرد موم کی طرح ہوتا ہے، عورت آگ کی طرح ہوتا ہے. یہ حادثات ہوتے رہتے. اللہ جسے بچا لے وہی بچ سکتا ہے. اللہ بچائے تو بچ سکتا ہے، ورنہ اپنے بس کی بات ہے. اور جو بچ رہے انہیں شکر کرنا چاہیے، اللہ تو نے بچایا، میری کوئی ہوشیاری نہیں، میری کوئی میں کچھ نہیں، تو بچائے تو بس. اللہ ہی اللہ. لڑکی نے، وہ بہت نیک تھی لیکن بچنے کے لیے کہہ گئی تھی کہ رات کو ملیں گے. یہ عبداللہ نام کا جوان اس لڑکی سے ملنے شام کا انتظار کرنے لگا. اور جیسی شام ہوئی، دریائے دجلہ کے کناروں میں جیسے سورج نے اپنا چہرہ چھپایا اور بغداد پر جیسے ہی شام کی سرخی رات کی سیاہی میں بدلنے لگی، یہ جلدی جلدی چل کر اس لڑکی کے گھر کے سامنے کھڑے ہو گئے. عبداللہ کھڑے رہے، اب آئے گی، حتیٰ کہ پوری رات گزر گئی. وہ لڑکی نے نہ آنا تھا نہ وہ آئی. اس دور کی لڑکیاں بڑی پارسا. اللہ آج بھی پارسائی دی، اور آج بھی الحمدللہ مسلمانوں کی بیٹیاں بہت پارسا ہیں. میں تو کہتا ہوں کسی کی ماں میں اتنی پارسائی نہیں ہے جتنا محمد رسول اللہ کی امت کی بیٹیوں میں اللہ نے پارسائی رکھی. سبحان اللہ. الحمدللہ آج بھی بڑی پرہیزگاریاں ہیں. اللہ مزید اس کو دوام عطا فرمائے، مزید ماحول میں تقدس عطا. میری گزارش ہے آپ سے، ہو سکے تو سیریلوں کا ماحول اپنے گھر سے ختم کیجیے، بچیوں کو سمجھائیے. ہو سکے تو فلموں کا ماحول اپنے گھر سے، بہت زہریلے ہیں آج کل کی فلمیں تو کل کی بھی زہریلی تھی لیکن اتنی نہیں تھی. آج بہت گندگی ہے. یہ بہت سلو پوائزن کے طور پر ہمارے معاشرے کو برباد کر. بیٹیاں مجھے معاف کر دیں میری بہنیں، میں اکثر کہتا ہوں اگر بیٹی 5 لاکھ کا زیور مانگے 1 سیکنڈ میں دلا دینا، لیکن 50,000 کا موبائل مانگے، اسمارٹ موبائل مت دلانا. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ کیسی بہکاوے کی بات کرتا ہے، پرانے دور کی بات. میں کہتا ہوں ہمیں جو نام دے دو دے دو. دنیا کو ترقی کرنا ہے آگے جائیں، ہمیں ترقی کرنا ہے ہم پیچھے جائیں گے گنبد خضرا کے مکین کے قدموں میں. ہماری ترقی کل بھی ان کے قدموں میں تھی، آج بھی ان کے قدموں میں، انشاءاللہ قیامت تک ان کے قدم. ہم انہی کے قدم کو تلاش کریں، جدھر تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں.
जिधर तेरा नक्शे कदम देखते हैं, ख़ियाबा ख़ियाबा हरम देखते। वाह वाह सुभान अल्लाह। हम तो उधर ही है, हमारी तवज्जो उधर ही है। अरे नक्शे कदम तो बहुत बड़ी चीज है, तसव्वुरे नक्शे कदम भी हमें दुनिया से बेगाना है। बेशक। तो लड़की से वो पाक बाज लड़की थी पाक, और उसने ना आना था ना वो आई। खड़े खड़े अब्दुल्ला की पूरी रात गुजर गई और वो न आई तो अचानक बगदाद की मस्जिद के मीनारों से अजान की आवाज बुलंद हुई। अब्दुल्ला को एक झटका लगा, शॉट लगा। अब्दुल्ला, इशा की अजान हो गई, वो लड़की आई नहीं, इतना टाइम गुजर गया। लेकिन जब मुअज्जिन ने कहा सलातो खैरुम मिनन नौम, तो अब्दुल्ला को एहसास हुआ, अब्दुल्ला इशा की अजान नहीं हो रही है, ये तो फजर की अजान है। मैं पूरी रात खड़ा रहा एक लड़की के लिए, एक लड़की के लिए मैं पूरी रात खड़ा, एक लड़की के लिए, एक कीड़े पड़ने वाला, फना होने वाला, जवाल पाने वाले हुस्न के लिए, सफेद चमड़ी के लिए, 2, 3, 10, 20 साल में जिसका हुस्न ढल जाएगा, उस हुस्न के लिए मैं पूरी रात खड़ा रहा। और हुस्न पैदा करने वाले के लिए मैंने कभी कोई टाइम ही नहीं निकाला। अरे उस जालिम के लिए रात गुजारने की बजाय अगर मैं रात अपने अल्लाह के लिए गुजारता तो मुझे क्या इनाम अता करता। बस दिल टूटा, शिकस्ता दिल लेकर अब्दुल्ला वहां से मस्जिद की तरफ गए और जाने के बाद खूब रोए, माफ कर दे, तुझसे बहुत दूर चला गया था, माफ कर दे, तुझे माफ करना बहुत पसंद है, दूर चला गया था, जल्दी तेरे करीब आ गया। बस एक ही दिन की तो बात है, कोई लड़की मिली थी, उससे प्यार हुआ था, उसके लिए रात गुजार दी, तौबा करते, माफ कर दे। बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, नमाज पढ़ी, नमाज से फारिग हुए। जब सूरज बुलंद हुआ, इशराक पड़ी, चाश्त पड़ी, चाश्त पढ़ने के बाद रोते हुए, चेहरे पे दाढ़ी भी ना निकली थी, 16-17 साल की उम्र करीब थी। बस मस्जिद से बाहर निकले तो क्या देखा, सर पे बादल साया कर रहा है। बड़े मियां ने कहा, ए लड़के, ए जवान, तू कितना खुशकिस्मत है, तेरे सर पे बादल साया करता है। अब्दुल्ला ने कहा, बाबा रात कैसे गुजरी ये तो हम जानते हैं, हमारे क्या मकबूलियत और हम क्या कि बादल हमारे सरों पे साया कर। ना ना बाबा, ये तो आपके सर पे, आप बुजुर्ग हैं। जब दोनों के रास्ते जुदा हुए तो बात आया हो गई, बड़े मियाँ अलग, ये जवान अलग। तो बड़े मियाँ के सर पे साया न था बादल का, इस जवान के सर पे था। अब्दुल्ला रो पड़े, क्या तौबा की, रात उसके चक्कर में गुजारी तो पर्दे डाल के छुपा दिया, और तौबा की तो क्या इज्जत बख्शी कि सर पे बादल का साया करके सबको बता रहा है कि ये मेरा महबूब है। आज से तेरा दर नहीं छोड़ूंगा, आज से तेरा दर नहीं छोड़ूंगा, आज से तेरा घर नहीं छोड़ूंगा, आज के बाद हर रात तेरे लिए वक्फ है, तेरे लिए इबादत है, तेरे लिए रोना है, तेरे लिए प्यार की सौगात, सब कुछ तेरे लिए है। और अब्दुल्ला ने फिर सोचा, अभी तो इब्तिदाई उम्र है, जवानी है, चलो जब तौबा कर ली, सुधर गए तो आलिम बनते, पढ़ते लिखते कुछ बनते। पढ़ने लिखने के लिए पहुंचे तो मुकद्दर उरूज पर था, इमाम आजम जैसा उस्ताद मिल गया, और वो पढ़ाया इमाम आजम ने कि अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस बनाया, इमामुल फुक़हा बनाया, शेखुल मशाइख बनाया। और वही अब्दुल्ला जो 16-17 साल की उम्र की वो रात थी, वो अब्दुल्ला इतने मुबारक हो गए कि उन्हीं अब्दुल्ला को दुनिया ने अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के नाम से जाना। और इमाम आजम कहा करते थे, अगर क़यामत में अल्लाह मुझसे पूछेगा, ऐ नौमान तू दुनिया से मेरे लिए क्या लाया है, तो मैं अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को पेश कर दूंगा, अल्लाह उसी के सदके में मेरी मग़फ़िरत फरमा। जवानी में सुधरने पे क्या इनाम मिलता है। आज से तौबा, बोलो करते हो तो आप भी करें, सब करें, तौबा करते, आज से जिंदगी बदलेगी इंशाअल्लाह। मस्जिद भर दोगे ना इंशाअल्लाह, नमाज की पाबंदी करोगे ना इंशाअल्लाह, करोगे, शादी के खुराफात से बचोगे इंशाअल्लाह। कितने जवान हैं जो आज से अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह हर गंदगी से तौबा। सुभान माशाअल्लाह। आइए सब मिलके अल्लाह की बारगाह में मेरे साथ मिलके तो करें, अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।